वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। ब्रेक में हम इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं है ना। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। अच्छा, एहतसाब के हवाले से हम बात करें, जरा एक सवाल सुन ले। मैं इस पे बड़े दिनों से बात करना चाह रही थी, मुझे मौका नहीं मिला, आज तज्जिया निगार है। देखिए अभी कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर ने कुछ हमारे सीनियर एंकर्स को इंटरव्यू दिया था, ठीक है ना। तो उसमें एहतसाब के हवाले से जब एक सवाल हुआ था तो जो ARY के एक सीनियर एनालिस्ट हैं और उन्होंने एक सवाल किया था। उन्होंने कहा सर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, या वही जमहूरी ऑप्शन है जो कि कोई ऑप्शन नहीं है अगर एहतसाब के हवाले से हुकूमत सीरियस है। दूसरा आपके पास वो ऑप्शन है जो किंग सलमान ने किया सऊदी अरेबिया में। तीसरा आपके पास वो ऑप्शन है जो चाइना ने किया। अब इस जमहूरियत में आप वो कर सकते हैं, हर बंदा यहाँ लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च वो करने, किस तरह करे? पार्लियामेंट से लॉ पास होगा? ये इस जमहूरियत के तो विक्टिम्स ये अवाम हैं, चाहे वो नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो। इन्होंने उम्मीद ये दिलाई थी ये उनसे बेहतर हैं, ये उनको इंसाफ दिलाएंगे। आज वो साकिब निसार साहब छोड़ के चले गए 19 लाख केसेस जी। उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स इंप्रूव करने की सर वैसे वो उनका काम भी नहीं था, लेकिन तो जितना रिलीफ वो दे गए हैं वो भी बहुत है। नहीं, वो तो रिलीफ तो उनका चाहिए 19 लाख लोगों को जिनके मुकदमे पड़े हुए हैं 35-35 साल से। अभी पिछले दिनों एक बीबी 20 साल जेल में रह के निकली है कि उसके खिलाफ सबूत नहीं हो सका। ये पाकिस्तानी अवाम गरीब किधर जाए? सस्ता इंसाफ नहीं है, फौरी इंसाफ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है। जो साइकिल है सारी आपने बीच, अब ये इंक्रोचमेंट पे जो ड्राइव चलाई है कराची में, चीफ जस्टिस ने तो कह दिया कि जी 500 घर गिराए जाएं। जिनके घर गिर गए हैं, जिनकी दुकानें गिर गई हैं, मुझे आप वो बंदे पकड़ के दिखाएं जिन्होंने उनको ऑथराइज किया था, जिन्होंने वहाँ बैठने की इजाज़त दी। हुकूमत जवाब दे। आपने गरीब आदमी की दुकान तोड़ दी, लेकिन जिसने उसको वहाँ बिठाया था MQM के दौर में या पीपल्स पार्टी के बंदे ने, उनको क्यों नहीं पकड़ा आपने? उसको भी सजा दे ताकि उस आइंदा कोई गवर्नमेंट ऑफिस सजा और जजा का जो कानून है वो पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे धूप और बादल। छाँव नहीं, हाँ धूप और छाँव भी कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो मुझे कड़कते हुए बादल ही नजर आ रहे हैं। छाँव तो फिर भी कुछ थोड़ी सुकून वाली चीज होती है। तो सर इन हालात में सजा और जजा नहीं हो सकती। हाँ एक बात यह है कि फेडरल मिनिस्टर्स को अपने प्लान्स देने चाहिए, बिला वजह उनका भूलना मेरी समझ से बाहर है। कमर चीमा साहब सही कह रही है, फेडरल मिनिस्टर्स को अपने प्लान देने चाहिए। वो 100 दिन के बाद वो तो भूल गए। उन्होंने कहा सब ने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट्स जमा करा दी, प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन लगा के प्रेजेंटेशंस लेके खामोशी। ठीक है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, आप जो मर्जी करें, लेकिन एटलीस्ट अजीब बात करें, हमें क्यों गर्ज नहीं है? हम नया पाकिस्तान की उम्मीद लेके आए हैं। नहीं, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि गर्ज नहीं है कि आप 100 दिन में आपने क्या किया था, आप हमें 6 दिन का प्लान दे दें, साल का प्लान दे दें, वो आप बनाते रहें। हमें ऑन ग्राउंड चीजें चाहिए, वो अपना काम करते रहें। पावर पॉइंट प्रेजेंट उस पर भी बड़ा टाइम जाया हुआ और बड़े रिसोर्सेज आया हुए बाय द वे, बट एनी हाउ गवर्नमेंट है, उन्होंने करना ही होता है। लेकिन मैं जो चीज कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर वाकई अपनी जो अकाउंटेबिलिटी ड्राइव पे सीरियस थी तो इनको मेरा ख्याल है कि एक ऑफेंसिव ड्राइव करते, और वो ये था कि पार्लियामेंट में कोई बिल ले आते अकाउंटेबिलिटी के नाम के ऊपर, जो कि सख्त बिल होता। और कौन तो अगर पीपल्स ना पास करता, मैं ऑफेंसिव ड्राइव की बात कर रहा हूं, उसे बेशक पास ना होता, लेकिन गवर्नमेंट के लिए एक फेस सेविंग होता। देखें जी हम क्योंकि अकाउंटेबिलिटी करना चाह रहे हैं, हम ये बिल लेके आए हैं और ये ऑपोजिशन इसको पास नहीं कर रही। हम करप्शन को खत्म करना चाहते हैं, ऑपोजिशन हमारी मदद नहीं कर रही इस बिल को पास करने में। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने जब इस तरह की चीजें, ऑफेंसिव ड्राइव बहुत जरूरी होती है, जब आपको पता था आपके ऊपर इतनी बुछाड़ हो जानी है, इवन के आपका सोशल मीडिया और आपको डिफेंड कर, आज उस्मान बुजदार को PTI की जो लीडरशिप है वो डिफेंड नहीं कर पा रही स्वाइ इमरान खान के। कैसे डिफेंड करें? उनमें डिफेंड करने वाली क्या बात है? अच्छा सर उसके अलावा नहीं, कैसे डिफेंड करें? उनमें कोई डिफेंड करने वाला काम किया है अपना? वो तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन ये कि एटलीस्ट जो एक ऑफेंसिव ड्राइव है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट के पास एक हमेशा प्लान होना चाहिए। सर मैं बता तो रही हूं कमर चीमा साहब, इनकी ऑफेंसिव ड्राइव जो है वो इनकी ऑफेंसिव ड्राइव है पार्लियामेंट में शोर और गुल करना और एक दूसरे को चोर चोर कहना। ये है ना ऑफेंसिव ड्राइव। मेरा ख्याल है पार्लियामेंट को इंतहाई गलत यूज किया जा रहा है। इमरान खान तो बड़ी पार्लियामेंट की इज्जत करते थे, तारीफ करते थे। लास्ट टाइम कहते थे कि मैं वहां जा नहीं रहा, वहां करप्ट बैठे हुए हैं, और अभी कहते हैं मैं वहां जाता नहीं हूं क्योंकि वो करप्ट मेरे पे मुझे बोलने नहीं देते। तो भाई फिर सारी की सारी बात ही खत्म हो गई, काले किस्सा ही मुक गया। जी शेवानी साहब देखिए जैस्मिन, ऑफेंसिव ड्राइव पार्लियामान करे या ना करे, लेकिन नैब और सुप्रीम कोर्ट ने
یہ 2 سال پہلے شروع کر دیا تھا. صرف پارلیمان کو اب صرف یہ کرنا چاہیے کہ اس اینٹی کرپشن ڈرائیو کے لیے وہ روڑے ناٹ کہیں. آپ دیکھیں انڈیا میں انا ہزارے نے دھرنا اس لیے دیا تھا کہ اس کا پارلیمان اور ان کے جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں وہ کرپشن کی روک تھام میں ناکام ہو گئے تھے اور اسے دھرنا دینا پڑا. جبکہ ہمارے ملک میں اس وقت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ اینٹی کرپشن ڈرائیو جو چل رہی ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے, اس کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن اپوزیشن کی تمام جماعتیں بشمول سول سوسائٹی اور بہت سارے ہمارے اینالسٹ یا آپ کے جرنلسٹ یا آپ کا جو انٹیلیجنسیا ہے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے. تو آفینسو ڈرائیو پارلیمنٹ میں اگر بل لانے آپ شروع کر دیں وہ بھی پوائنٹ سکورنگ میں ہی شمار ہوگا اور بل وہ پھر کہیں نظر بھی نہیں آئے گا کہ آیا کہاں سے تھا اور چلا کدھر گیا. میرے خیال میں اس وقت جو نیب کا ادارہ ہے اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے. اور آج ہی نیب نے جو ہے اپنے جو 5 پروسیکیوٹرز تھے سندھ میں انہوں نے ریزائن کر دیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ نیب جو ہے جو آفیسرز کام نہیں کر رہے ان کی سرزنش کر رہے ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی وہاں انٹرنل بھی ہو رہی ہے. تو معاملات جب بہتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں, اگر آپ کا پارلیمان پراپر پرفارم نہیں کر رہا, نیب کا ادارہ اچھا پرفارم کر رہا ہے, ایک ادارے پہ ملک نہیں چلتا سر, ایک ادارے پہ ملک نہیں چلتا, سارے اداروں کو مل کے چلنا ہوگا اور بہرحال اگر لا لانا ہے تو پارلیمنٹ سے ہی لانا ہوگا, نہیں تو عمران خان صاحب کو آرڈیننس نکالنا پڑے گا اور آرڈیننس نکال کے ملک چلانا پڑے گا. یس سر, لاسٹ کامنٹ. نہیں, میرے خیال میں عمران خان صاحب پارلیمنٹ کو اگر سنجیدہ لیں, اس کے جو ٹیم ہے وہ پارلیمنٹ کے سنجیدہ لیں, اور جو انہوں نے وعدے کیے ہیں پرو پیپل کوئی بھی بل پارلیمنٹ میں آئے اس کا اپوزیشن مخالفت کر ہی نہیں سکتا. کرے گی سر, سب سے بڑی بات کرپشن کا مخالف کرے گی. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے جب انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرپرسن انہوں نے شہباز شریف کو لگا دیا اینڈ the story is over. اپنے لوگ نہیں ڈیفینڈ کر سکے انہیں. یس ڈاکٹر صاحب. دیکھیے سر شہباز صاحب لاسٹ کامنٹ سر پلیز. تھن مارجن کی وجہ عمران خان صاحب کو you have to be very firm with his ministers, لیکن آپ دیکھیں شمالی صاحب لاسٹ کامنٹ فرام ڈاکٹر راؤ. ٹھیک ہے سر, اگر ان کو تھن مارجن سے اقدامات کرنے پڑے تو پھر ان کو تھن نعرے لگانے چاہیے تھے نا. دیکھیے گورنمنٹ کو بہت سارے, پلیز شیوانی صاحب آپ کی باری. نہیں, لاسٹ کامنٹ فرام ڈاکٹر صاحب. ہاں شیوانی صاحب سنیں, دیکھیے جمہوریت میں بھی بڑے بڑے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں. وہ جو سخت فیصلے کرتے ہیں جمہوریت میں انہیں اسٹیٹسمین کہتے ہیں, بیکاز وہ اپنی پارٹی کی بھی پرواہ نہیں کرتے, وہ اپنے ان مفادات کی پرواہ نہیں کرتے جو ان کے وفاداروں نے ان سے لگائے ہوئے ہیں. ورنہ ان میں اور نواز لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں کیا فرق ہوگا؟ ان کو اپنے منسٹرز کو کہنا چاہیے کہ اب اپنا کام کرو, ڈبیٹنگ سوسائٹی نہ بناؤ پارلیمنٹ کو. مراد سعید صاحب کی تقریریں جو ہے نا وہ ڈبیٹنگ کمپٹیشن کی تقریر لگتی ہے. اسی طرح کے اور آدمی, ہر آدمی اپنا کام کرے. اسمبلی کا ماحول ٹھیک, ایک منٹ پلیز, ایک منٹ, اسمبلی کا ماحول ٹھیک کرنے کی ذمہ داری عمران خان کی پارٹی پہ ہے. ان کو ایسا رکھنا چاہیے کہ یہ موقع نہ دے اشتعال انگیزی کا کہ وہ اپوزیشن والے اٹھ کے واک آؤٹ کر جائیں. اشتعال انگیزی کا پارلیمنٹ چلے گا تو ملک چلے گا. میرے تینوں گیسٹ کا بہت بہت شکریہ, اور آج انہوں نے مجھے جوائن کیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج نیوز 1 کے ساتھ یہ میرا لاسٹ شو ہے. کچھ عرصے کے لیے میں ذرا اسکرین سے دور ہو رہی ہوں, اور میں جانے سے پہلے یہ فار پرسنل ریزنز آبویسلی میں تھینک یو کرنا چاہتی ہوں تہہ دل سے. لیکن ایز این ایکسپیرینس میں نے بہت سال اس انڈسٹری, یہ بات اپنے دل سے بتا رہی ہوں, آج اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرا جو 3 سال 3 مہینے کا تقریباً وقت نیوز 1 کے ساتھ گزرا وہ بہترین وقت تھا. کبھی مجھے کسی چیز کی شکایت نہیں ہوئی, ایڈیٹوریل کنٹرول ہو, گیسٹ سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو, میرے مالکان نے مجھے کبھی فون نہیں کیا. یہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں. سو آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل ٹو طاہر خان, سیما طاہر, اینڈ اسپیشلی مائی ڈائریکٹر نیوز حافظ طارق صاحب, ایم ڈی, میرا ٹیکنیکل سٹاف, میرے کیمرہ پرسن جنہوں نے میرے ساتھ اتنا ٹائم گزارا اور بہت اچھا ٹائم گزارا, اینڈ اسپیشلی مائی گیسٹ جو آتے رہے اور میرے شو کے اندر ڈیبیٹ کرتے رہے اور اپنا موقف دیتے رہے. تو آپ لوگ انشاءاللہ نیوز 1 دیکھتے رہیں. یو مسٹ اسٹے ٹیون ٹو دس. میں آپ لوگوں کو مس کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگوں سے جلدی ملاقات ہوگی, اسی پلیٹ فارم سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے. اور جانے سے پہلے سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, اپنے گیسٹ کا بھی, سب کا بھی, اینڈ اپنی ٹیم کا اسپیشلی, جنہوں نے 15-16 سال اپنی زندگی کے مجھے دیے ہیں. اور میری دعا ہے کہ ہم ہمیشہ اکٹھے اسی طرح کام کرتے رہیں. اجاز, احمد, ذیشان, طہا, عمران, تھینک یو سو مچ. اینڈ ٹیکنیکل سٹاف کا بھی, کیمرہ مین کا بھی, میک اپ کا بھی, سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ سی یو سون. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
कभी भी पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट को इतने डेफिसिट्स का सामना नहीं करना पड़ा। 5 महीने में मैंने पाकिस्तान को देखा अंदर से, हमें पता ही नहीं था कि क्या इदारे में क्या हो रहा है। मैं आपको ये कहूँ कि हालात तो बुरे हैं, कभी भी मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था कि इतने बुरे इदारों के हालात होंगे। लेकिन मैं आपको ये भी कह दूं कि मैंने कभी रियलाइज नहीं किया कि हमारे मुल्क का एक्चुअली कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। IMF की शुरू में कंडीशनैलिटीज़ बहुत मुश्किल थी, हमारे लिए तो आसान रास्ता था, सारी गवर्नमेंट्स ये करती हैं, आती साथ ही IMF के पास चली जाती हैं, आसान रास्ता था। लेकिन लोगों को ने बड़ी मुश्किलों का सामना करना था, महंगाई आनी थी, अभी हालात बुरे हैं, लेकिन जो हालात तब आने थे, जो वो तब कंडीशनैलिटीज़ थी, तो हमने इसलिए कोशिश की कि हम और मुल्क से अपनी ज़रा स्टेबलाइजेशन करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सिर्फ हम टूरिज़म से ये अपना जो हमारा डेफिसिट है करंट अकाउंट का, इंशाल्लाह ये पूरा कर लेंगे। इस मुल्क का इसको हम अपने पैर पे खड़ा करेंगे। हम कभी भी उस सिचुएशन में नहीं आएंगे कि जिधर हमें इस तरह इस्तेमाल करे जाए कि जी किसी और की जंग लड़ो। हम इस मुल्क की जो सारी फॉरेन पॉलिसी अपने लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर बेस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, आज जो वज़ीर आज़म ने खिताब किया, ये उनकी जो बातें हैं ये बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं, क्योंकि अगर हम भी तज्जिया करें और इदारों के हालात देखें तो किसी तरफ से भी कोई खुशी की खबर नहीं आती। जिस इदारे की तरफ देखते हैं या वो खसारे का शिकार है या वो अरबों रुपए की करप्शन का शिकार है। आज उन्होंने वज़ीर आज़म ने वाकई ये बात की कि तवक्को नहीं थी कि इदारों की हालत इतनी बुरी होगी। इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट की तकरीब से आप खिताब कर रहे थे। 2-3 इंपॉर्टेंट आपने बातें की। IMF के पास अगर पहले चले जाते, दोस्त ममालिक के पास ना जाते और दोस्त ममालिक इस वक्त पर मदद न करते, ये बड़ी अहम बात है। और उसके साथ साथ ये भी देखना है कि पाकिस्तान का, उन्होंने कहा, इदारों के वाकई हालात इतने बुरे होंगे, शायद ये इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस बात का इदराक नहीं था। बाहर से जो चीज़ उस पूरी चीज़ का हेड नहीं होते, आप सरबराह नहीं होते, आपको नहीं पता चल सकता कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट खबर मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि आने वाले दिनों में 16 फरवरी पाकिस्तान के लिए अहम दिन होगा। सऊदी जो वली अहद हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, ये सऊदी सफ़ीर ने ज़राए से बताया है। उन्होंने कहा है कि सऊदी सफ़ीर के वली अहद का जो दौरा पाकिस्तान होगा ये बहुत अहम होगा। ये 2 दिन का दौरा होगा। इस्लामाबाद में मुनक़द होने वाली बैनुल अक़वामी जो सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंस है उसमें वो शरीक होंगे। उसके बाद मलेशिया जाएंगे और ये भी कहा जा रहा है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान के मौके पर तारीख के सबसे बड़ा सरमायाकारी का ऐलान भी मुतवक्के है। तकरीबन 14 अरब डॉलर के मुआहदे होंगे। ये आप पहले ही जानते हैं कि वो हमारी मदद के तौर पर 6 से 9 अरब डॉलर का रिलीफ पैकेज अनाउंस कर चुके हैं। एक वक्फा लेते हैं। इमरान खान तहरीक इंसाफ और नई हुकूमत के लिए बढ़ते हुए चैलेंजेस, मुल्क जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ कब और कैसे जाएगा। नजरसानी अपील में आसिफ अली जरदारी का नाम ECL से निकालने के लिए जो लिस्ट दी गई वो नाम उसमें नहीं है, तो वो जरदारी साहब का नाम ECL में ही रहेगा। और बकौल तहरीक इंसाफ के नवाज शरीफ और जरदारी साहब दोनों की सियासत खत्म हो गई है। क्या ये बात दुरुस्त है? पूछेंगे एक ब्रेक के बाद तज्जिया निगारों से। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है आज डॉक्टर आबिद राव साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, कमर चीमा साहब ऑल्सो सीनियर एनालिस्ट और लियाकत शवानी साहब सीनियर एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूंगी। 5.5 महीने की कारकर्दगी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट है, अभी इमरान खान साहब बड़ी सही बात कर रहे थे कि मुल्क के इतने बुरे हालात कभी नहीं थे। मुल्क के मतलब हर इदारे में करप्शन और नाअहली एक साथ चल रही है और तबाही। लेकिन मैं हैरान ये हूँ कि ये स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट है। ये तो हमें 2008 में भी मालूम था, 2013 में भी मालूम था। हमें पैदा होता ही नहीं पता चल गया था कि मुल्क हालत जंग में। अगर मतलब बहुत पीछे ना जाएं तो, और आप सन 50 के भी अखबार देख लेना तो यही था कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये हुकूमत जिसके आने के आसार 2-3 साल पहले हो गए थे, कैसे ये क्या होमवर्क करके आए? मतलब हर पार्टी उम्मीद करती है, आप जमात इस्लामी से भी कहेंगे ना, उनको भी उम्मीद लगी होगी कि जी हम हुकूमत में आएंगे। क्या होमवर्क करके? इन्होंने होमवर्क क्या किया
کتنا پروجیکٹ کیا تھا اسد عمر کو کہ جی یہ اکنامکس جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. مجھے بتائیں ایٹ مائکرو لیول ہی ہیز فیلڈ میزریبلی. ٹیکس پیئرز کی بیس بڑھانی ہے, وٹ از دی فارمولا. آپ نے باہر سے فارن ایکسچینج بنانی ہے, آپ نے کیا انسینٹیو دیا ہے, کیا اسٹیٹ بینک میں ریفارمز ہوئے ہیں. پی ٹی آئی لائک ادر ٹو بگ پارٹیز ایک ڈاکٹرن لیس پارٹی ہے, ان کی کوئی سینٹرل ڈاکٹرن نہیں ہے. یہ اپنے نام پہ چلے گی جی پی ٹی آئی. نہیں, سینٹرل ڈاکٹرن ہے نا ان کی, کرپشن کو ختم کرنا ہے, ملک کو بدحال صورتحال سے. ایم کیو ایم کی بھی ہے, پیپلز پارٹی کی بھی ہے, اور نون لیگ کی بھی ہے. لیکن سر انہوں نے نئے پاکستان کے لیے ووٹ لیا نا. دیکھیے ان کا سارا سینٹرل نعرہ تھا انصاف کا. جی چلے ان کے پاس پاکستان کا بہترین لا منسٹر ہے فروغ نسیم صاحب, میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. آپ بتا دیجئے غریب آدمی کے انصاف کے لیے کیا قدم اٹھایا ہے, کیا ریفارمز کی جا رہی ہیں, ایٹ لیسٹ نظر تو آئے پہلا قدم. ٹھیک ہے, وہ نہیں ہے. سمت نظر نہیں آ رہی آپ کو. جوڈیشل ریفارمز 15 سال سے, آئی مین لاسٹ آئی نو پرویز مشرف کے دور میں بہت پیسہ آیا تھا جو ڈیکوریشن کے لیے استعمال ہو گیا, نئی گاڑیوں کے لیے استعمال ہو گیا, وہ جوڈیشل ریفارمز کے لیے تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کو اس حکومت کی سمت نظر نہیں آ رہی؟ بیکاز یہ انپریپیئرڈ آئے ہیں, یہ نعروں پہ آئے ہیں. دیکھیں قوم کرپشن سے تنگ تھی, قوم ایک نیا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی, ان کو لے آئے. ٹھیک ہے, ان کے ہاں سارے منسٹرز, آپ چاہے فیاض چوہان سے کہیں, فواد چودھری سے کہیں, یا جو بھی ہے, وہ سوائے کرپشن کے ان کے پاس نعرہ نہیں ہے. قوم کے اب کان پک گئے ہیں, 6 مہینے ہو گئے ان سے یہ نعرہ سنتے ہوئے, وہ چیز جو قوم کو آلریڈی معلوم ہے. مجھے بتائیں پناما لیکس پہ کسی اور کو سزا ہوئی نہیں ہوئی, اس میں 400 کتنے نام تھے. وہ بلوچستان کا سیکٹری پکڑا گیا, اسے گھر سے کتنے کروڑ نکلے تھے, اس کو سزا ہوئی. آپ کا عزیر, آئی مین ویئر از جوڈیشری, کیوں نہیں سزا ہوتی نظر آ رہی. اخبار میں بڑی سنسنی خیز آتی ہے کہ دبئی میں اتنے ہزار پراپرٹیز پاکستانیوں کا نکل آئی, اور نیب کے چیئرمین کے بھی آپ روز بیانات سنتے ہوں گے. قمر چیمہ صاحب 200 ارب روپے لانے تھے سوئٹزرلینڈ سے, کیا ہوا سر؟ اتنی جلدی تو نہیں ہوگا نا. دے آر سیئنگ پیپر ورک از بینگ ڈن. اب ایسے تو نہیں ہے کہ انہوں نے فون کرنا ہے سوئس بینک کو, سوئس بینک کہے گا کہ پیسے لے جاؤ. چلیں بہرحال آپ چلیں ٹھیک ہے, میں یہ مانتی ہوں آپ کی اس بات سے, میں ایگری کرتی ہوں کہ سمت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن یس جو ہوم ورک ان کو کرنا چاہیے تھا وہ ہوم ورک ان کے منسٹرز پلان کر کے نہیں آئے, تاکہ آتے ہی ایگزیکیوٹ کرتے, کیونکہ 5.5 مہینے بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کو سمجھنے میں اور ایگزیکیوٹ کرنے میں. سو قمر چیمہ صاحب, کیا آپ ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو آگے لے کے چلیں گے کہ آپ کو لگتا ہے دیر از نو ہوم ورک؟ دیکھیں ہم سارا ٹائم, میں خود بڑی تنقید کرتا ہوں عمران خان پہ, ان کی جماعت پہ, ہم سب تنقید کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں پہ ایک رے آف ہوپ بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا 2008 میں جب فرینڈز آف پاکستان فورم بنا تو زرداری صاحب کو کچھ بھی نہ ملا, $10 بلین کی جاپان میں پلیجز ہو گئی ہیں, واپس خالی ہاتھ پھر آئی ایم ایف پہ چلے گئے. نواز شریف صاحب بھی $1.5 ارب 2013 میں لے آئے سعودی عرب سے اور آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے. عمران خان صاحب تھوڑے لکی ہیں, یا ان کے پاس حالات اتنے اچھے آ گئے ہیں, تقریباً کوئی $14 ارب یو اے ای اور سعودی عرب سے آ رہا ہے, 3 سے 4 ارب چائنیز دے رہے ہیں. اتنے فیوریبل اکنامک انوائرمنٹ جنریٹ ہو رہے ہیں ان ٹرمز کے, آپ کو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑا, ورنہ کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس سپیس ہی نہیں ہوتی تھی. تو میرا خیال ہے پاکستان کا جو ایک انوائرمنٹ ہے, جو انوائرمنٹ بنا, اس میں ان کی کامیابی ہے. اور یہ بیلنس آف پیمنٹ کا جو کرائسس تھا, اس کو شارٹ ٹرم اپنے گولز کو اچیو کر سکے ہیں بیکاز آف اکنامک ڈپلومیسی. عمران خان صاحب وہ جو ڈیووس اینڈ ڈیزرٹ ہوا تھا, سعودی عرب گئے, وہاں پہ انہوں نے, جہاں حالانکہ سعودی عرب بڑے مشکل حالات میں تھا جمال خشوگی کے قتل کے بعد, ابھی کرون پرنس آ رہے ہیں, سعودی عرب کے ساتھ ہمارے ایک اچھے تعلقات شروع سے رہے ہیں, ہماری مشکل وقت میں مدد بھی کرتے ہیں. سو میرا خیال ہے ایک بات. دوسری بات اگر آپ دیکھیں, ہم نے کسی گورنمنٹ نے آج تک یہ فوکس نہیں کیا کہ جو ہمارے جو فورن ریمیٹنس آتا ہے, جو ہمارے ڈیاسپورا باہر بیٹھا ہوا, اس کی پرواہ کبھی کسی نے نہیں کی. پہلی دفعہ جو ڈیاسپورا باہر بیٹھا ہوا تقریباً $20 ارب بیچتا ہے, جو کہ آپ کی ایکسپورٹس کا آلموسٹ 80% ہے. تو جنہوں نے کبھی فوکس نہیں کیا, آج اگر گورنمنٹ جو ہے وہ فوکس کر رہی ہے. پہلی دفعہ ایک بڑے سٹیڈیم میں قطر میں عمران خان صاحب نے خطاب کیا, بہت بڑا انیشیٹو تھا میں سمجھتا ہوں. اور جس طرح وہاں پہ لوگ باہر نکلے, پولیٹیکل پارٹی اسائڈ, وہاں پہ وہ وزیر اعظم پاکستان تھے, لوگوں نے ویلکم کیا. تو ایک اچھی چیز تھی کہ لوگوں کو اون کر رہے ہیں, جو ڈیاسپورا ہمیں پیسہ دیتا ہے اور ہم چلتے ہیں اس پہ. آپ دیکھیں ہم کتنا پیسہ اور کتنی انرجی اس چیز پہ لگاتے ہیں کہ جی ایکسپورٹس بنانی ہے, فیوریبل انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. لیکن ہم نے اپنے جو ہمارے جو پاکستانی باہر بیٹھے ان پہ کبھی کسی نے کام نہیں کیا. وہ خود ہی بیچارے محنت کرتے ہیں, اور ہمارے مشکل وقت میں پی ٹی آئی کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے. بہت اچھا انیشیٹو ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر
गवर्नमेंट डेफिनेटली आईएमएफ के पास नहीं जा रही, जिसकी वजह से हालात खराब हुए। प्रॉब्लम, एक बात करूंगा, प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी वीक रही, जिसकी वजह से वो ऑन बोर्ड नहीं ले सके और बार बार ये मिनी बजट्स का सिलसिला भी चलता रहा। इमरान खान साहब को एक सेकंड कमर साहब, कमर चीमा साहब किसको ऑन बोर्ड नहीं ले सके? मैं बताता हूं, देखिए ऑन बोर्ड लेने से मुराद ये था कि फॉर एग्जांपल अगर आईएमएफ के पास नहीं जाना तो एटलीस्ट क्लियर कट स्ट्रैटेजी बताते कि भाई अभी हम आईएमएफ के पास इतनी देर नहीं जा रहे, इतनी देर जा रहे हैं। हमारी मार्केट सफर इस चीज से कर चुकी थी। आपके पास जैस्मिन $16 अरब की प्लेजेस तो आ चुकी हैं, $18 अरब की। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको पता इतना पैसा आ भी रहा है तो फिर हालात क्यों खराब हुए? हालात सिर्फ इस वजह से खराब हुए कि मीडिया के जरिए जो बिजनेस कम्युनिटी थी उनको अगर ऑन बोर्ड लिया जाता कि हम आईएमएफ नहीं जा रहे, इतनी देर नहीं जा रहे, हमारे ये प्लान्स हैं, तो एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी जो थी फाइनेंस मिनिस्टर इमरान खान इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते तो मेरा ख्याल है एक अच्छी चीज होती। नहीं ठीक है, वो क्या बनाते हैं, उनके पास पूरी टीम है, हर चीज पे तो एक टास्क फोर्स बनी हुई है, कोई 10,000 टास्क फोर्सेस बनी हुई है। तो ये सारा एक देखे ना, प्राइम मिनिस्टर तो हर चीज नहीं कर सकता। जो टास्क फोर्सेस बनाई गई हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, जो दीगर लोग हैं, दे नीड टू कम अप विद अ स्ट्रैटेजी। वो इस तरह के बयान ना देना जो कंफ्लिक्टिंग बयान हो फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। लियाकत शवानी साहब प्लीज योर ओपनिंग कमेंट्स। आप कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस, और आपको लगता है कम्युनिकेशन का गैप था या होमवर्क का गैप है? देखिए जैस्मिन, इमरान खान साहब जो है एक इंतखाबी तरीक़ेकार के तहत गवर्नमेंट में आए, लेकिन उनका जो एजेंडा था वो इनकलाबी था। और इनकलाबी तब्दीली के लिए एक मुनज़्ज़म टीम चाहिए होती है, आवाम की तरबियत चाहिए होती है, और आवाम को तकलीफों के बर्दाश्त का एक हौसला भी चाहिए होता है। लेकिन इमरान खान साहब आते साथ ही उन्होंने जब इनकलाबी एजेंडा पे जाना उन्होंने शुरू किया, उन्होंने ये कहा कि जो बड़े बड़े सरकारी जो जमीनें कब्जे उनको वागुजार किया जाएगा, जो लूटी हुई दौलत उसको वापस लाया जाएगा, करप्ट अनासर को पकड़ा जाएगा, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ा जाएगा। तो इससे ये जो ब्यूरोक्रेट्स, ये तमाम सरमायादार तबका ये खौफजदा हो गए और इन्होंने इमरान खान की टांगे खींचना शुरू कर दी और अवाम में एक मायूसी के लिए राय अंबार पैदा होना भी शुरू हुआ। और साथ ही जो पैसा इनके साथ था वो इन्वेस्टमेंट मार्केट में रोक दिया। गो के इल्जाम सारा इस बात पे लगाना इन्होंने शुरू कर दिया कि आईएमएफ के पास ये जाते हैं या ना जाते हैं, इस वजह से वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ी। हालांकि इसका असर होगा, लेकिन ज्यादा असर जो इनकलाबी जो नारे थे या इकदामात की तरफ जाना चाह रहे थे उसकी खौफ की वजह से थी। उसके बाद ये हुआ कि इमरान खान साहब ने भी रियलाइज किया और इनकलाबी एजेंडा के बजाय अब इस्लाहाती एजेंडा की तरफ आ गए। अब उनके असद उमर साहब के और उनके टीम में लबो लहजे में आप महसूस करेंगे कि रेडिकल चेंज कम, लेकिन इस्लाहात का जो ये इस्तिलाह है ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। और ये जो मिनी बजट इस दफा आया ये भी इस्लाहाती पैकेज था और इससे आप महसूस करेंगे कि 6.8 बिलियन रुपीस का इसमें ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू में एक डेफिसिट शो किया गया है, कट शो किया गया है। लेकिन ओवरऑल आवाम को, इन्वेस्टर को, एसएमईज को, इंडस्ट्रीज को इसमें रिलीफ देने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ बाहर ममालिक से, दोस्त ममालिक से जो डॉलर्स की फ्लो शुरू हुई है उससे आपका जो मईशत है वो स्टेबल होना शुरू हो गया है। 6 महीने पहले $8 अरब आपके रिजर्व्स में पड़े हुए थे, आज 14.8 अरब तक पहुंच गए हैं। और 16 फरवरी के बाद अगर शहजादा सलमान जो है किसी 14-15 बिलियन डॉलर जिसमें इन्वेस्टमेंट भी होगा, कुछ ग्रांट्स भी होंगे, शायद कुछ और पैकेज भी हो, अगर ये पैसे भी आ जाते हैं तो आपकी जो मईशत है वो बेहतर होगी, फॉरेन रिजर्व्स आपके बेहतर हो गए। सर एक सेकंड ओके, मैं समझ गई। ठीक है, हमने फर्स्ट जो पॉइंट उठाया वो हमने ये किया, इन्होंने कहा होमवर्क नहीं था, कमर चीमा साहब ने कहा इकोनॉमिक वायबिलिटी और बहुत अच्छी और लक भी अच्छी है और इकोनॉमिकली पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक अच्छा ग्राउंड मिला है। आपने कहा इनकलाबी एजेंडे से वो इस्लाहाती एजेंडे पर आए, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है डॉक्टर साहब, ये जो बातें इन्होंने की, अगर इतना अच्छा, आपको याद होगा कि ये जो इस तरह का फेवरेबल एक एनवायरनमेंट मिला था वो आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ को मिला था, याद है आपको? तो ही वाज अ डिक्टेटर, ही केम एज और आते साथ उन्होंने ये कहा था कि ये मेरे 10 या 20 नुकात हैं जिन पे मैंने काम करना है और ये मामलात खत्म होंगे, इस तरह मामलात, वो यू नो एवरीथिंग। ठीक है, फिर हो गया जी 9/11, उसके बाद डॉलरों की बहार आना शुरू हो गई, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव काम जो पाकिस्तान को करना चाहिए था, वी आर स्टिल डिबेटिंग कि क्या हमने सही किया या नहीं किया। सो फैक्ट ऑफ द मैटर इज इनके पास फेवरेबल ग्राउंड भी है, डेमोक्रेसी भी है, पार्लियामेंट भी है। अब इनको चाहिए
کہ اپنا ہوم ورک جو انہوں نے کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو اور مثالیں دیتا ہوں. ہوم ورک جو ہے نا ایکچولی انہوں نے میری اس بات کی تائید کی ہے کہ ان کو آتے ہی ڈے 1 سے کہنا چاہیے تھا یہ ہم نے ٹیکس بیس بڑھانے کا طریقہ ڈھونڈا ہے, یہ ہم فورن کنٹری میں رہنے والے پاکستانی جو ہیں ان کو انسینٹیوز دیں گے, وہ یہاں فورن ایکسچینج بھیجیں گے. میں بہت سے ملکوں کی مثال دیتا ہوں کہ سوڈان میں $1,00,000 بھیجنے پہ آپ کو ایک گاڑی ڈیوٹی فری امپورٹ کرنے کی اجازت تھی, آپ کا گھر کا سارا سامان ڈیوٹی فری جاتا ہے. وہ لوکل کرنسی میں آپ کو وہ $1,00,000 کا انسینٹیو دے رہے ہیں. اپنے پڑوسی ملک میں یہ گاڑیوں کی جو لمبی لائن لگتی ہے کہ آپ بک کریں اور آپ کو 6 مہینے بعد گاڑی ملے گی, آپ فورن کرنسی میں پے کریں, آپ کو ایئرپورٹ پہ گاڑی ڈیلیور ہوتی تھی. یہ وہ انسینٹیوز ہیں جس سے فورن ایکسچینج بھی آئے گا اور لوکل کرنسی کو کوئی نقصان نہیں ہے. آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں, ان کے مینیفیسٹو میں تھا کہ یہ یونیفارم سلیبس کریں گے تینوں کا, اردو میڈیم, انگلش میڈیم اور مدرسوں کا. سر کیسے کر سکتے ہیں, ابھی تو 18ویں ترمیم سے ہو ہی نہیں سکتا نا. دیکھیے بات یہ ہے, اٹس اے پروونشل سبجیکٹ. بات سنیں نا. اچھا 18ویں ترمیم کی بھی ڈیبیٹ جو ہے وہ بڑی مس ڈائریکٹڈ ہے. پیپلز پارٹی مظلوم بنی ہوئی اس پہ. رضا ربانی خاص طور پہ ہر جگہ دعائی دیتے نظر آتے ہیں کہ جی یہ میں اس کا خالق تھا اور اس کا صوبوں کو یہ فائدہ تھا, اب یہ اس کا ہے. ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یا اس کو بتانے والا نہیں ہے کہ اگر ایک صوبہ 10 سال, کراچی کا دیکھ لیں آپ, سندھ میں وہ بجٹ کھا گئے ہیں, نہ ایجوکیشن پہ کام ہوا, نہ ہیلتھ پہ ہوا, نہ کمیونیکیشن پہ ہوا, سارے وزراء امیر بن گئے ہیں, یا پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا بیکاز ٹینکر مافیا کنٹرول کرتے ہیں منسٹر. تو اس کو چیک کرنے والا کون ہوگا؟ یہ اس کو ٹھیک کریں. یہ 18ویں امینڈمنٹ اس لیے بنی تھی, لیکن اس پہ 18ویں ترمیم کا تو کوئی قصور نہیں نا, سندھ گورنمنٹ کی انکمپیٹنسی ہے. ایبسولوٹلی آئی ایگری ود یو, لیکن چیک اینڈ بیلنس میں کوئی نہ کوئی تو پروسیجر ہونا چاہیے. چیک اینڈ بیلنس رکھے گا یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. فیڈرل گورنمنٹ ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے گی تو وہ کہیں گے جی ہمارے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں. دیکھیے عوام اس کا ساتھ دیں گے. اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کا, نیب کا ڈپارٹمنٹ ہے, اور نیب نے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے. جیلی اکاؤنٹس کا جو معاملہ ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز ہیں, پبلک اکاؤنٹس آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے. شیوانی صاحب, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, آڈیٹر جنرل کیا کر سکتے ہیں؟ وہ رپورٹس دے سکتے ہیں نا خالی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی آپ کیا بات کریں؟ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پہ تو انہوں نے اتنا بڑا یو ٹرن لیا ہے جس پہ اپنے ان کے وزراء ناراض ہیں اور سینئر لوگ ناراض ہیں کہ ان کو جس کو یہ چور چور کہتے تھے اسی پہ ان کو آخر مفاہمت کرنی پڑی اور شہباز شریف کو لگایا. ابھی اس وقت جاسمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے جو انٹرسٹنگ جو ڈیولپمنٹس ہیں آپ دیکھیں کہ شیخ رشید صاحب بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جانا چاہ رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب بھی جانا چاہ رہے ہیں. سیاست ہے نا, یہ سیاست ہے نا. عوام تو بیوقوف بن رہے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں, میرا کامنٹ, اب یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے یہ بنیادی طور پہ منی پارلیمنٹ بنتا جا رہا ہے, شیڈو کیبنٹ بنتا جا رہا ہے اور پیرلل نیب بنتا جا رہا ہے. یہ 28 اراکین, یہ سارے جو ان کے کھلاڑی ہیں, یہ یہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آ کے ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر شہباز شریف کو پی ایس سی کا چیئرمین نامزد کر دیا گیا تو اس ملک میں نیب کا ایک نہیں 2 چیئرمین ہوں گے. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیئرمین ہوگا بطور چیئرمین پیرلل چیئرمین نیب, وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے گا تمام نیب کے معاملات جو شہباز شریف نے شروع کر دیا. انہوں نے کل ڈی جی ایف آئی اے کو بلا لیا ہے, کل ڈی جی ایف آئی اے کو بلا لے. تو سر تو پرائم منسٹر از لوکنگ آفٹر دی ایف آئی اے, وہ انٹیریئر کے ہیڈ ہیں. یہ تو انہوں نے تحریک انصاف نے, آپ نے کہا نا انقلابی سوچ سے اصلاحاتی سوچ تک جو آئے ہیں, تو یہی ہے نا. پارلیمنٹ کیسے چلائیں وہ؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا, ان کے پاس 2/3 میجورٹی تو ہے نہیں کہ وہ جو مرضی کرتے پھریں. انہیں ہر لیجسلیشن کے لیے آگے, آپ کو پتا ہے ملٹری کورٹس کا معاملہ آ رہا ہے, اس پہ کون ایگری کرے گا؟ قمر چیمہ صاحب, کس طرح چلے گا پارلیمنٹ, کس طرح لیجسلیشن ہوگی؟ دیکھیں پارلیمنٹ میں تو حالات واقعی خراب ہیں. ایک تو انہوں نے خود ہی ٹیمپریچر بڑھایا ہوا, پولیٹیکل ٹیمپریچر بنایا ہوا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو تو نیب چلا رہی تھی, انہوں نے آ کے حکومت میں آ کے یہ بتانا شروع کر دیا جیسے ہم ہی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس شروع کیا ہوا ہے اور ہم ہی لوگوں کو جو ہے نا وہ انصاف لے کے دیں گے. میرا خیال ہے ہاں, سو انہوں نے جان بوجھ کے اپنے اس جگہ پہ آ کے اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارا ہے کہ یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے نیب اینڈ جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ آپس میں مل کے کام کر رہے ہیں, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیسز پہلے کے بنے ہوئے تھے. پارلیمنٹ عمران خان صاحب دیکھیں, نواز شریف صاحب صرف 10% اٹینڈنس تھی پچھلے 4 سال وہ پرائم منسٹر رہے. عمران خان صاحب کی ابھی تک کی اٹینڈنس 20% ہے پارلیمنٹ کے اندر, آلدو کہ عمران خان جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ایگزیمپٹڈ ہوتا ہے, وہ اس کو اٹینڈنس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن عمران خان صاحب نے کویسچن آور سیشن شروع کرنا تھا, انہوں نے پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا تھا, پولیٹیکل ڈیبیٹس ہونی تھی. اس جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں ہم, جب بچوں سے بات کرتے ہیں دیکھیں ملک میں جمہوریت آ گئی ہے, پروجیکٹ ڈیموکریسی کامیاب ہو گیا ہے, دیکھیں ہم ٹرانزیشن ہو گئی ہے, یہ سیکنڈ ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہے. ذرا میری ایک بات سن لیں
سر سوری قطع کلامی معاف، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ کسی جمہوریت کی باتیں کریں؟ اگر آدھا پارلیمنٹ نیب کو فیس کر رہا ہوگا اور کسی پہ اربوں روپے سے کم کے کیسز نہیں بنے ہوں گے تو اس میں کس جمہوریت پہ ڈیبیٹ کریں؟ اور وہ پارٹی جو پارلیمنٹرین اس میں ملک میں بنتا ہی وہی ہے جس کے خلاف کیسز ہوں، یا جس کے والد صاحب کے خلاف کیسز ہوں، یا جس نے لوٹ کا مال ہو، یا سرمایہ جاری ضروری نہیں ہے. کیوں تحریک انصاف میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صاف پیپلز پارٹی میں پی ایم ایل این میں بھی بہت سارے صاف لوگ ہیں. دیکھیں پھر اس کو جمہوریت نہ کہیں نا. پھر دیکھیں آئیڈیل پارٹیز کوئی نہیں ہے، لیکن پارٹیز میں آئیڈیل لوگ ضرور ہیں. پی ٹی آئی ایک آئیڈیل پارٹی ضرور تھی، خصوصاً اکتوبر 2011 کے مینار پاکستان کے جلسے تک. لیکن اس کے بعد جو ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ عمران خان صاحب کو بحالت مجبوری الیکٹیبلز کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ساتھ اس کو لینا پڑا. اگر وہ یہ اقدام نہ اٹھاتے شاید وہ آج حکومت میں نہیں آ سکتے. اور دوسری بات جو پرائم منسٹر کا چیمہ صاحب نے ذکر کیا کہ 6% اٹینڈنس رہی ہے عمران خان صاحب کی، اور اس کا ایک امپورٹنٹ رول ہے. 20% جی ٹوٹل 6 دفعہ ہیں، 7ویں دفعہ اب آ گئے تھے، ٹوٹل 7 دفعہ. تو آپ کو یاد ہوگا ظفر اللہ جمالی صاحب جو ہے وہ عمران خان جیسے کیرزمیٹک لیڈر بھی نہیں تھے، اور ان کے پاس جو میجارٹی تھی وہ بھی تھن تھی. ٹوٹل 172 ان کے ساتھ نشستیں تھی. لیکن ظفر اللہ جمالی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے تمام موسٹلی سیشنز کو اٹینڈ کرتا تھا، اور آتے ساتھ ہی ٹریجری بینچز سے پہلے وہ اپوزیشن بینچز پہ جا کے اپوزیشن کے اراکین کے ساتھ وہ آگ ظفر اللہ جمالی کے دور کو اس سے کیوں ملا؟ ظفر اللہ جمالی صاحب تو بیچارے منہ دکھانے کے لیے آتے تھے خالی سر، کہ ان کے پاس پاور کیا تھی؟ وہ کیا تھے؟ وہ کوئی بھی نہیں تھے. منہ دکھانے کے لیے تو یوسف رضا گیلانی صاحب بھی آتے تھے، اس وقت بھی صدر پاکستان زرداری صاحب، لیکن وہ عالی تھے. ہو سکتے ہیں لیکن زرداری صاحب آف آرمی سٹاف زرداری صاحب یقین نہیں تھے، لیکن وہ چیف آف پیپلز پارٹی تھی. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل پارٹیز پریزیڈنشل سسٹم رہی ہے، یہاں پر 2 سسٹم رہے ہیں، ڈکٹیٹوریل پریزیڈنشل سسٹم اور پولیٹیکل پارٹیز پریزیڈنشل سسٹم. آرٹیکل 63A کے تحت یہ پارٹی پریزیڈنٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی پارلیمانی ممبر کو ڈسکوالیفائی کرا سکتے ہیں. سر مجھے بریک لینی ہوگی، ہم کہیں سے کہیں لے گئے ہیں ڈیبیٹ کو، اور ڈیبیٹ کا کوئی وہ نہیں بن رہا، کوئی تسلسل نہیں بن رہا، بیکاز ہم نان کمپیریبل ایشوز کو کمپیئر کریں. لیٹس فوکس بیک آفٹر دس ڈیبیٹ کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف 5 مہینے میں 5.5 مہینے میں جو ان کی بساط یا کیپیسٹی تھی، ہیو دے بین ایبل ٹو ڈیلیور اور ناٹ؟ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب، بریک میں ہم انٹرسٹنگ باتیں کر رہے تھے لیکن وہ ایپلیکیبل نہیں ہے نا. دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دس تھنگ. اچھا احتساب کے حوالے سے ہم بات کریں، ذرا ایک سوال سن لیں. میں اس پہ بڑے دنوں سے بات کرنا چاہ رہی تھی، مجھے موقع نہیں ملا، آج تجزیہ نگار ہے. دیکھیں ابھی کچھ عرصہ پہلے پرائم منسٹر نے کچھ ہمارے سینئر اینکرز کو انٹرویو دیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں احتساب کے حوالے سے جب ایک سوال ہوا تھا تو جو ARY کے ایک سینئر اینالسٹ ہیں اور انہوں نے ایک سوال کیا تو انہوں نے کہا سر آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، ٹھیک ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. یا وہی جمہوری آپشن ہے جو کہ کوئی آپشن نہیں ہے اگر احتساب کے حوالے سے حکومت سیریس ہے. دوسرا آپ کے پاس وہ آپشن ہے جو کنگ سلمان نے کیا سعودی عربیہ میں. تیسرا آپ کے پاس وہ آپشن ہے جو چائنا نے کیا. اب اس جمہوریت میں آپ وہ کر سکتے ہیں، ہر بندہ یا لانگ مارچ شارٹ مارچ وہ کرنے کس طرح کرے؟ پارلیمنٹ سے لا پاس ہوگا؟ یہ اس جمہوریت کے تو وکٹمز یہ عوام ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو. انہوں نے امید یہ دلائی تھی یہ ان سے بہتر ہیں، یہ ان کو انصاف دلائیں گے. آج وہ ثاقب نثار صاحب چھوڑ کے چلے گئے 19 لاکھ کیسز. جی انہوں نے گورنمنٹ سکولز امپروو کرنے کی سر ویسے وہ ان کا کام بھی نہیں تھا، لیکن جتنا ریلیف وہ دے گئے ہیں وہ بھی بہت ہے. نہیں وہ تو ریلیف تو ان کا چاہیے 19 لاکھ لوگوں کو جن کے مقدمے پڑے ہوئے ہیں 35 سال سے. ابھی پچھلے دنوں ایک بی بی 20 سال جیل میں رہ کے نکلی ہے کہ اس کے خلاف ثبوت نہیں ہو سکا. یہ پاکستانی عوام غریب کدھر جائے؟ سستا انصاف نہیں ہے، فوری انصاف نہیں ہے، انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہے. جو سائیکل ہے ساری آپ نے بیچ اب یہ انکروچمنٹ پہ جو ڈرائیو چلائی ہے کراچی میں، چیف جسٹس نے تو کہہ دیا کہ جی 500 گھر گرائے جائیں.
جن کے گھر گر گئے ہیں, جن کی دکانیں گر گئی ہیں, مجھے آپ وہ بندے پکڑ کے دکھائیں جنہوں نے ان کو آتھرائز کیا تھا, جنہوں نے وہاں بیٹھنے کی اجازت دی. حکومت سندھ جواب دے. آپ نے غریب آدمی کی دکان توڑ دی, لیکن جس نے اس کو وہاں بٹھایا تھا ایم کیو ایم کے دور میں یا پیپلز پارٹی کے بندے نے, ان کو کیوں نہیں پکڑا آپ نے؟ اس کو بھی سزا دے تاکہ اس آئندہ کوئی گورنمنٹ آفس. سزا اور جزا کا جو قانون ہے وہ پاکستان میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے دھوپ اور بادل. چھاؤں نہیں, ہاں دھوپ اور چھاؤں بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس وقت تو مجھے کڑکتے ہوئے بادل ہی نظر آ رہے ہیں. چھاؤں تو پھر بھی کچھ تھوڑی سکون والی چیز ہوتی ہے. تو سر ان حالات میں سزا اور جزا نہیں ہو سکتی. ہاں ایک بات یہ ہے کہ فیڈرل منسٹرز کو اپنے پلانز دینے چاہیے, بلا وجہ ان کا بھولنا میری سمجھ سے باہر ہے. قمر چیمہ صاحب صحیح کہہ رہی ہیں, فیڈرل منسٹرز کو اپنے پلان دینے چاہیے. وہ 100 دن کے بعد وہ تو بھول گئے. انہوں نے کہا سب نے پرائم منسٹر کو رپورٹس جمع کرا دیں, پرائم منسٹر نے 2 دن لگا کے پریزنٹیشنز لے کے خاموشی. ٹھیک ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, آپ جو مرضی کریں, لیکن ایٹ لیسٹ عجیب بات کریں, ہمیں کیوں غرض نہیں ہے؟ ہم نیا پاکستان کی امید لے کے آئے ہیں. نہیں, میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ غرض نہیں ہے کہ آپ 100 دن میں آپ نے کیا کیا تھا, آپ ہمیں 6 دن کا پلان دے دیں, سال کا پلان دے دیں, وہ آپ بناتے رہیں. ہمیں آن گراؤنڈ چیزیں چاہیے, وہ اپنا کام کرتے رہیں. پاور پوائنٹ پریزنٹ اس پہ بھی بڑا ٹائم ضائع ہوا اور بڑے ریسورسز ضائع ہوئے بائی دا وے, بٹ اینی ہاؤ گورنمنٹ ہے, انہوں نے کرنا ہی ہوتا ہے. لیکن میں جو چیز کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اگر واقعی اپنی جو اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو پہ سیریس تھی تو ان کو میرا خیال ہے کہ ایک اوفینسو ڈرائیو کرتے, اور وہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ میں کوئی بل لے آتے اکاؤنٹیبلٹی کے نام کے اوپر, جو کہ سخت بل ہوتا. اور کون پاس کرتا اسے؟ نہ پاس کرتا, میں اوفینسو ڈرائیو کی بات کر رہا ہوں, اسے بے شک پاس نہ ہوتا, لیکن گورنمنٹ کے لیے ایک فیس سیونگ ہوتا. دیکھیں جی ہم کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہ رہے ہیں, ہم یہ بل لے کے آئے ہیں اور یہ اپوزیشن اس کو پاس نہیں کر رہی. ہم کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اپوزیشن ہماری مدد نہیں کر رہی اس بل کو پاس کرنے میں. میرا خیال ہے گورنمنٹ نے جب اس طرح کی چیزیں, اوفینسو ڈرائیو بہت ضروری ہوتی ہے, جب آپ کو پتا تھا آپ کے اوپر اتنی بچھاڑ ہو جانی ہے, ایون کہ آپ کا سوشل میڈیا اور آپ کو ڈیفینڈ کر, آج عثمان بزدار کو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی سوائے عمران خان کے. کیسے ڈیفینڈ کریں؟ ان میں ڈیفینڈ کرنے والی کیا بات ہے؟ اچھا سر اس کے علاوہ نہیں, کیسے ڈیفینڈ کریں؟ ان میں کوئی ڈیفینڈ کرنے والا کام کیا ہے اپنا؟ وہ تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے, لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ جو ایک اوفینسو ڈرائیو ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. گورنمنٹ کے پاس ایک ہمیشہ پلان ہونا چاہیے. سر میں بتا تو رہی ہوں قمر چیمہ صاحب, ان کی اوفینسو ڈرائیو جو ہے وہ ان کی اوفینسو ڈرائیو ہے کہ پارلیمنٹ میں شور و غل کرنا اور ایک دوسرے کو چور چور کہنا, یہ ہے نا اوفینسو ڈرائیو. میرا خیال ہے پارلیمنٹ کو انتہائی غلط یوز کیا جا رہا ہے. عمران خان تو بڑی پارلیمنٹ کی عزت کرتے تھے, تعریف کرتے تھے. لاسٹ ٹائم کہتے تھے کہ میں وہاں جا نہیں رہا, وہاں کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابھی کہتے ہیں میں وہاں جاتا نہیں ہوں کیونکہ وہ کرپٹ میرے پہ مجھے بولنے نہیں دیتے. تو بھائی پھر ساری کی ساری بات ہی ختم ہو گئی, کالے قصہ ہی مک گیا. جی شیوانی صاحب دیکھیں جیسمین, آفینسو ڈرائیو پارلیمان کرے یا نہ کرے, لیکن نیب اور سپریم کورٹ نے یہ 2 سال پہلے شروع کر دیا تھا. صرف پارلیمان کو اب صرف یہ کرنا چاہیے کہ اس اینٹائی کرپشن ڈرائیو کے لیے وہ روڑے نہ اٹکائیں. آپ دیکھیں انڈیا میں انا ہزارے نے دھرنا اس لیے دیا تھا کہ اس کا پارلیمان اور ان کے جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں وہ کرپشن کی روک تھام میں ناکام ہو گئے تھے اور اسے دھرنا دینا پڑا. جبکہ ہمارے ملک میں اس وقت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ اینٹائی کرپشن ڈرائیو جو چل رہی ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے, اس کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن اپوزیشن کی تمام جماعتیں بشمول سول سوسائٹی اور بہت سارے ہمارے اینالسٹ یا آپ کے جرنلسٹ یا آپ کا جو انٹیلیجنسیا ہے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے. تو آفینسو ڈرائیو پارلیمنٹ میں اگر بل لانے آپ شروع کر دیں وہ بھی پوائنٹ سکورنگ میں ہی شمار ہوگا, اور بل وہ پھر کہیں نظر بھی نہیں آئے گا کہ آیا کہاں سے تھا اور چلا کدھر گیا. میرے خیال میں اس وقت جو نیب کا ادارہ ہے اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے, اور آج ہی نیب نے جو ہے اپنے جو 5 پروسیکیوٹرز تھے سندھ میں انہوں نے ریزائن کر دیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ نیب جو ہے جو آفیسرز کام نہیں کر رہے ان کی سرزنش کر رہے ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی وہاں انٹرنل بھی ہو رہی ہے. تو معاملات جب بہتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں, اگر آپ کا پارلیمان پراپر پرفارم نہیں کر رہا, نیب کا ادارہ اچھا پرفارم کر رہا ہے, ایک ادارے پہ ملک نہیں چلتا سر, ایک ادارے پہ ملک نہیں چلتا, سارے اداروں کو مل کے چلنا ہوگا, اور بہرحال اگر لا لانا ہے تو پارلیمنٹ سے ہی لانا ہوگا, نہیں تو عمران خان صاحب کو آرڈیننس نکالنا پڑے گا اور آرڈیننس نکال کے ملک چلانا پڑے گا. یس سر, لاسٹ کامنٹ. نہیں, میرے خیال میں عمران خان صاحب پارلیمنٹ کو اگر سنجیدہ لیں,
उसके जो टीम है वो पार्लियामेंट के संजीदा लें, और जो उन्होंने वादे किए हैं प्रो पीपल कोई भी बिल पार्लियामेंट में आए उसका अपोजिशन मुखालिफत कर ही नहीं सकता। करेगी सर, सबसे बड़ी बात करप्शन का मुखालिफ करेगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? उनको घुटने टेकने पड़े जब उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरपर्सन उन्होंने शहबाज शरीफ को लगा दिया एंड द स्टोरी इज ओवर। अपने लोग नहीं डिफेंड कर सके उन्हें। यस डॉक्टर साहब, देखिए सर शहबाज डॉक्टर साहब लास्ट कमेंट सर प्लीज। थिन मार्जिन की वजह इमरान खान से साहब को उनको जो है allowed to इस be तरह very के firm इक़दामात with his करने पड़े, ministers, लेकिन आप और देखें उनको शमाली साहब लास्ट कमेंट फ्रॉम डॉक्टर मुखालफत राव। ठीक है सर, अगर उनको थिन मार्जिन से इक़दामात करने पड़े तो फिर उनको थिन नारे लगाने चाहिए थे ना। देखिए गवर्नमेंट को बहुत सारे, प्लीज शिवानी साहब आपकी बारी। नहीं, लास्ट कमेंट फ्रॉम डॉक्टर साहब। हाँ शिवानी साहब सुनिए, देखिए जमहूरियत में भी बड़े बड़े सख्त फैसले करने पड़ते हैं। वो जो सख्त फैसले करते हैं जमहूरियत में उन्हें स्टेट्समैन कहते हैं, बिकॉज वो अपनी पार्टी की भी परवाह नहीं करते, वो अपने उन वफादात की परवाह नहीं करते जो उनके वफादारों ने उनसे लगाए हुए हैं। वरना इनमें और नवाज लीग में और पीपल्स पार्टी में क्या फ़र्क होगा? इनको अपने मिनिस्टर्स को कहना चाहिए कि अब अपना अपना काम करो, डिबेटिंग सोसाइटी ना बनाओ पार्लियामेंट को। मुराद सईद साहब की तकरीरें जो है ना वो डिबेटिंग कंपटीशन की तकरीर लगती है। इसी तरह के और आदमी, हर आदमी अपना काम करे। असेंबली का माहौल ठीक, एक मिनट प्लीज, एक मिनट जी, असेंबली का माहौल ठीक करने की जिम्मेदारी इमरान खान की पार्टी पे है। इनको ऐसा रखना चाहिए कि ये मौका ना दे इश्तियाल अंगेजी का कि वो अपोजिशन वाले उठ उठ के वॉकआउट कर जाए। इश्तियाल अंगेजी का पार्लियामेंट चलेगा तो मुल्क चलेगा। मेरे तीनों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, और आज उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज न्यूज़ 1 के साथ ये मेरा लास्ट शो है। कुछ अरसे के लिए मैं ज़रा स्क्रीन से दूर हो रही हूँ, और मैं जाने से पहले ये फॉर पर्सनल रीजंस ऑब्वियसली मैं थैंक यू करना चाहती हूँ तहे दिल से। लेकिन एज एन एक्सपीरियंस मैंने बहुत साल इस इंडस्ट्री, ये बात अपने दिल से बता रही हूँ, आज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा जो 3 साल 3 महीने का तकरीबन वक्त न्यूज़ 1 के साथ गुजरा वो बेहतरीन वक्त था। कभी मुझे किसी चीज़ की शिकायत नहीं हुई, एडिटोरियल कंट्रोल हो, गेस्ट से रिलेटेड कोई बात हो, मेरे मालकान ने मुझे कभी फ़ोन नहीं किया। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ताहिर खान, सीमा ताहिर एंड स्पेशली माय डायरेक्टर न्यूज़ हाफिज़ तारिक साहब MD, मेरा टेक्निकल स्टाफ, मेरे कैमरा पर्सन जिन्होंने मेरे साथ इतना टाइम गुजारा और बहुत अच्छा टाइम गुजारा, एंड स्पेशली माय गेस्ट जो आते रहे और मेरे शो के अंदर डिबेट करते रहे और अपना मौक़िफ़ देते रहे। तो आप लोग इंशाल्लाह न्यूज़ 1 देखते रहें। यू मस्ट स्टे ट्यून टू दिस। मैं आप लोगों को मिस करूंगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी, इसी प्लेटफॉर्म से भी मुलाकात हो सकती है। और जाने से पहले सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपने गेस्ट का भी, सबका भी, एंड अपनी टीम का स्पेशली, जिन्होंने 15-16 साल अपनी ज़िंदगी के मुझे दिए हैं। और मेरी दुआ है कि हम हमेशा इकट्ठे इसी तरह काम करते रहें। इजाज़, अहमद, ज़ीशान, ताहा, इमरान, थैंक यू सो मच, एंड टेक्निकल स्टाफ का भी, कैमरामैन का भी, मेकअप का भी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला सी यू सून। दुआओं में याद रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।